الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بحث گفتگو کر رہے تھے تعین عقد الفضول لنفسه کے حوالے سے اور اس کے تقریباً آخری ابحاث میں ہیں. تو فرماتے ہیں یہاں پر مصنف کی ثم علم پھر جان لیں. کیا جان لیں؟ ان الکلام فی صحت بیع الفضول لنفسه غاصبا کان او غیرہ انما ہوا فی وقوع المالک اذا اجازہ. دیکھو عقد فضولی کے حوالے سے دو لحاظ سے گفتگو کیا جا سکتا ہے. عقد فضولی کے حوالے سے دو لحاظ سے گفتگو کیا جاتا ہے. یعنی کیونکہ ہمارے پاس کس میں عقد فضولی کے صحیح ہونے نہ ہونے میں نا کہ عقد فضولی لنفسه یعنی فضولی نے عقد کیا اپنے لیے سے مراد کیا یعنی اس نے غیر کے مال پہ معاملہ کیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ معاملہ اس کے حق میں ہو جائے, یعنی اس کا جو مقابل جو عوض ہے اس کو ملے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مقصد ہے. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ والا عقد فضولی جو کہ عقد فضولی لنفسه کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اس معاملے کے صحیح ہونا اور نہ ہونے کے لیے اس کے دو لحاظ سے گفتگو ہوتا ہے. ایک دفعہ عقد فضولی لنفسه میں کیا ہے, یہاں پر فضولی کچھ اور ہے, عاقد مالک کچھ اور ہے, یہ دونوں ایک نہیں ہوا ہے. یہ ایک بحث ہے. ایک بحث وہ ہوتا ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بندہ فضولی بن کر غیر کے مال پہ معاملہ کرتا ہے, پھر معاملہ کرنے کے بعد پھر یہ خود اس مالک اصلی سے معاملہ کر کے خود مال کو اپنی تحویل میں لیتا ہے. تو پھر کیا بن گیا, پہلے عاقد فضولی تھا, پھر کیا بن گیا, مالک بن گیا خود. پہلے معاملہ کیا تھا, فضولی کے عنوان سے, پھر اسی فضولی کے عقد کے حوالے سے خود مالک بن گیا. اور اس فضولی کے لیے اسی نے مالک بن کر اجازت بھی کس نے دیا, یعنی پہلے فضولی بن کے معاملہ کیا, پھر بعد میں مالک بن کر اس نے اجازت دیا. یہ ایک ربط ہے. ٹھیک ہے, سمجھا نہیں آ رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ فضولی غیر ہے, مالک کچھ اور ہے, دونوں ایک نہیں ہوا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فضولی بعد میں مالک بھی بن گیا ہے اور پھر اجازت بھی دیتا ہے. تو اب تک کہ ہم نے جو بحث کیا تھا کہ اگر مالک اجازت دیتا ہے تو صحیح ہے یا نہیں, کہ جو مسئلہ ہے وہ کون سے والا ہے, پہلے والا ہے کہ جہاں پر فضولی مالک نہیں بنا ہو, فضولی غیر ہے, کوئی دوسرا شخص ہے, کسی اور کے مال پہ معاملہ کرتا ہے اور بعد میں اس کے اصل مالک کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے, تو پھر یہ معاملہ اس مالک کے حق میں واقع ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے جو ہم نے کیا ہے. اور فقہا نے کیا فرمایا اس بارے میں, مشہور فقہا نے فرمایا کہ یہ معاملہ صحیح ہے اور کس کے حق میں واقع ہوتا ہے, مالک اصلی کے حق میں واقع ہو جاتا ہے. یہ فقہا کا مشہور نظر ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا جو معاملہ ہے کہ فضولی بعد میں خود مالک بن جائے اور پھر خود اس کی اجازت دیتا ہے, تو یہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ معاملہ انشاءاللہ بعد میں ابھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ثم علم آپ جانیں کہ ان الکلام فی صحت بیع الفضول لنفسه. اب یہ جو ہمارا جو گفتگو چل رہا ہے, کس میں گفتگو چل رہا ہے کہ آیا عقد فضولی لنفسه صحیح ہے یا نہیں ہے. فضولی نے جو معاملہ اپنے لے کیا ہے اپنے فائدے کی خاطر, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس میں ہمارا گفتگو ہے نا. غاصبا کان ام غیرہ, جب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ فضولی جو لنفسه معاملہ کرتا اپنے لے, چاہے وہ غاصب کے عنوان سے کرے عدوانا, چاہے وہ یعنی جہل مرکب کی وجہ سے اعتقاداً اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کریں, کیونکہ آپ فضولی لنفسه کرنے کی دو صورت ہے نا. ایک دفعہ خود عمدن مالک نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مالک فرض کرتا ہے, ایک دفعہ وہ اشتباہ کی وجہ سے اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے لیکن اصل میں مالک نہیں. تو اس نے اپنے لیے معاملہ کیا, یہ معاملہ کیا, یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں. ہاں جی, انما ہوا, تو لہذا عقد فضولی لنفسه کے معاملے کے صحیح ہونے اور نہ ہونے میں جو ہمارا گفتگو ہے جو چل رہا ہے وہ کس میں ہے, انما ہوا فی وقوعہ للمالک. یہ اس حوالے سے ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ یہ معاملہ مالک اصلی کے حق میں واقع ہوگا نہ ہو, یہ ہمارا بات ہے. ٹھیک ہے, اب تک جو گفتگو کا جو دائرہ کار کیا ہے کہ فضولی نے مالک بن کر اپنے لیے جو معاملہ کیا ہے اور بعد میں مالک اصلی اس معاملے کی اجازت دیتا ہے, تو پھر ھذا یقع للمالک ام لا, یہ ہمارا ہے. وقوع للمالک اذا اجازہ, اگر مالک اصلی اس معاملے کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ مالک اصلی کے لیے واقع ہوگا
یا مالک اصلی کے حق میں واقع نہیں ہوگا. اس میں ہمارا موضوع گفتگو ہے. ہاں جی. وَهُوَ الَّذِي، اور یہی وہ موضوع ہے، یہی وہ بحث ہے کہ الَّذِي لَمْ يُفَرِّقْ الْمَشْهُورِ، کہ جس کے حوالے سے مشہور فقہا نے فرق نہیں کیا ہے. فقہا کے جو مشہور گروہ ہے نا، انہوں نے فرق نہیں کیا ہے کس کے درمیان؟ بینہ، فضولی کے اس صورت کے درمیان جو کہ صورت ثالثہ ہے، کہ جس میں فضولی نے اپنے لیے معاملہ کیا، یقال یبیع الفضولی لنفسہ کیا، اس کے درمیان، و بین الفضول البائع للمالک، اور اس فضولی کے درمیان کہ جس میں فضولی نے معاملہ کس کے لیے کیا تھا. ان کی بات فرق ہے. فضولی کی 3 صورتوں میں ہم نے بات کیا. پہلے 2 صورتوں میں فضولی نے معاملہ کس کے لیے تھا؟ مالک کے لیے. اور اس تیسری صورت میں فضولی نے معاملہ کس کے لیے کیا تھا؟ اپنے لیے. تو مشہور فقہا نے ان 2 صورتوں کے درمیان میں فرق نہیں کیا ہے. جس طرح پہلے 2 صورتوں میں جہاں فضولی مالک کے خاطر معاملہ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس طرح یہاں مسئلہ ثالثہ کے اندر فضولی اپنے لیے معاملہ کرتا ہے تب بھی صحیح ہے، لیکن کس کے لیے صحیح ہے؟ مالک کے ہاں صحیح ہے. یہ مشہور فقہا کا نظر ہے. ٹھیک ہے نا. لا لنفسہ، یعنی بین الفضول البائع للمالک لا لنفسہ، یعنی اس فضولی کے درمیان کہ جس میں فضولی نے معاملہ کیا تھا کس کے لیے؟ مالک کے لیے کیا تھا. لا لنفسہ، فضولی نے اپنے لیے نہیں کیا تھا. اسی ہمارے اس مسئلے میں تو فضولی نے معاملہ کس کے لیے کیا تھا؟ اپنے لیے کیا تھا. لیکن فضولی کا وہ صورت جہاں فضولی نے معاملہ مالک کے خاطر کیا تھا، اپنے لیے نہیں کیا تھا. تو مشہور نے ان دونوں صورتوں کے درمیان فرق نہیں کیا. فرق نہیں کیا سمراج نے مشہور کے نظر میں پہلے والا بھی صحیح ہے اور یہ والا بھی صحیح ہے. کس کے لیے صحیح ہے؟ مالک کے ہم صحیح ہے. ٹھیک ہے، ختم. اب آتا ہے فضولی کا دوسرا موضوع گفتگو جو عقد الفضولی لنفسہ کے اندر ہوتا ہے، وہ اب نا وَأَمَّا الْكَلَامُ فی صحت بیع الفضولی، لیکن وہ مورد گفتگو یا جو موضوع بحث کہ جس میں گفتگو ہونا ہے کس کے بارے میں؟ کہ فضولی کے اس بیع کے صحیح ہونے نہ ہونے، کہ فضولی کا وہ معاملہ صحیح ہوگا و نہیں ہوگا. وَوُقُوعِهِ لِنَفْسِهِ، اور وہ معاملہ کس کے ہاں میں واقع ہوگا؟ اگر ہو جائے تو پھر خود اسی فضولی کے ہاں میں، مالک کے بعد نہیں ہے. کہ فضولی نے پہلے معاملہ کیا، پھر معاملہ کرنے کے بعد میں خود مالک بھی بن گیا. تو پھر ہم سوال کریں گے کہ جب خود مالک بن کر جب اجازت دیتا ہے تو کیا یہ عقد خود اسی فضولی کے لیے واقع ہوگا نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر مالک کی بات نہیں بلکہ فضولی کے حق میں واقع ہونا ہونے کا جو مسئلہ ہے نا، کہ وقوعہ لنفسہ، حج فی صحت بیع الفضولی ووقوعہ لنفسہ، کہ آیا وہ بیع فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہ معاملہ اس کے حق میں صحیح ہوگا نہیں ہوگا. کب؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ اذا صار مالکا للمبیع، کہ اگر وہ فضولی کیا بن جائے؟ مبیع کا مالک بن جائے. فرض کرے اس موبائل کو زید نے پہلے کیا وہ مالک نہیں تھا، زید موبائل کا مالک نہیں تھا، کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. تو زید جب مالک نہیں تھا، غیر مالک تھا، تو اس نے اس موبائل کو فروخت کیا. جب فروخت کرتے وقت مالک نہیں تھا نا، غیر مالک تھا، تو اس نے کسی اور کے موبائل کو فروخت کیا 10,000 دینار کے مقابلے میں. لیکن ابھی مالک اصلی نے اجازت نہیں دیا تھا. اجازت دینے سے پہلے وہ مالک اصلی کے پاس جا کے اس سے کیا کہا کہ یہ آپ کا جو موبائل آپ مجھے فروخت کریں. حالانکہ اس پر پہلے معاملہ ہوا نہیں ہوا، عقد پہلے ہوا، عقد ابھی اجازت آیا نہیں ہے. اس سے پہلے مالک اصلی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ آپ اپنا موبائل میری ملکیت میں دے دو. آپ اس کو اپنے تحویل میں لیتا ہے، چاہے وہ بے فروغ کی شکل میں اپنی ملکیت میں لے لے یا ہبے کے ذریعے لے لے. بہرحال کوئی ایسا سبب کہ جس کے ذریعے سے یہ موبائل اب کیا جاتا ہے، خود فضولی کی ملکیت میں آ جاتا ہے. اور فضولی کی ملکیت میں آنے کے بعد اب کیا بن گیا؟ موبائل کا مالک کون بنا؟ فضولی خود مالک بن گیا نا. پہلے عاقد فضولی تھا، اب یہ مالک اصلی بن گیا ہے. اب پہلے عقد ہوتے وقت عقد فضولی تھا نا. اور یہ بات واضح ہے کہ عقد فضولی کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عقد فضولی کی صحت کس پر موقوف ہے؟ عقد فضولی کی صحت تو اجازت پر موقوف ہے. اب اس عقد فضولی کے اوپر اجازت آیا نہیں ہے. اب اجازت کون دے گا اس عقد فضولی کی اجازت؟ کیونکہ پہلے والے مالک سے اس موبائل کا رابطہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. کیونکہ اب مالک کون ہے؟ مالک ثانی فضولی خود ہے. تو لہٰذا اجازت کون دے گا؟ وہی خود فضولی اجازت دے گا. پہلے فضولی بن کے معاملہ کیا، پھر دوسرے نمبر پر اس مبیع کا خود مالک بن گیا، پھر مالک بن کر اس عقد کے اوپر کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے. تو پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آیا پھر یہ معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس کے ہم سے ہوگا نہیں ہوگا؟ خود اسی
عاقد کے حق میں ہے، کیونکہ مالک اصلی تو ختم ہو گیا نا، ابھی اس عاقد کے حق میں پھر یہ معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ انشاءاللہ بعد میں آنے والا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا عمل کلام پھر صحت پہ الفضول، لیکن اس بیع فضولی کے صحت کے بارے میں جو گفتگو کرنا ہے وہ وقوع ہی لنفسی، کہ آیا وہ اب عقد فضولی خود عاقد فضولی کے حق میں واقع ہوگا نہیں ہوگا، کب؟ اذا صار مالک للمبیع، کہ اگر یہی فضولی بعد میں کیا بن جائے، مبیع کا مالک بھی بن جائے، وہ اجازہ اور خود وہی مالک بن کر اس عقد کے اوپر اجازت بھی دیتا ہے۔ سواء باع لنفسه، اب اس میں فرق نہیں ہے، پہلے فروغ کرتے وقت فرق نہیں ہے کہ اس نے فروغ کرتے وقت مالک کی خاطر فروغ کیا تھا فضولی کے وقت، یا وہ فروغ کرتے وقت اپنے خاطر فروغ کیا، اب اس میں فرق نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب خود مالک بننے کے بعد پھر پہلے والا موضوع منتفی ہے کہ اس نے بعنوان مالک معاملہ کیا تھا یا بعنوان یعنی مالک کی خاطر معاملہ کیا تھا یا اپنے خاطر معاملہ کیا تھا، اس میں فرق نہیں ہے۔ سواء باع للمالک، اب اس میں فرق نہیں کہ پہلے جو معاملہ فضولاً انجام پایا ہے یہ مالک کی خاطر انجام پایا ہو یا اپنے خاطر انجام پایا ہو، دونوں صورتوں میں بعد میں کیا بن گیا، خود مبیع کا مالک بن گیا اور خود اجازت دیتا ہے۔ تو پھر یہ آیا معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، کس کے ہم ہیں، خود فضولی کے ہم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فلا دخل له بما نحن فيه، اس بحث کا ابھی تک ہمارے معنی میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ وہ بعد میں آنے والا ہے۔ یہ دونوں موضوعات کیا ہیں، دونوں الگ موضوع ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی دخالت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بحث پہلے والے صورت میں ہے کہ جہاں پر فضولی اور مالک دونوں متغیر ہیں، اس میں ہمارے بحث ہے۔ اس صورت میں صحیح ہونا نہ ہونے میں ہے کہ جب وہ ہو جائے تو مالک اصلی کے حق میں واقع ہوگا نہ ہوگا، لیکن دوسری والے صورت میں جہاں پر عاقد اور مالک ایک بنتا ہے، پھر عاقد کے حق میں صحیح ہونا نہ ہونے کا مسئلہ یہ ہمارے بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تک کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ لأن الکلام ہونا فی وقوع البیع للمالک، کیونکہ یہاں پر ابھی ہمارا جو مورد گفتگو ہے وہ کس میں ہے، اس بیع کی صحت و عدم صحت کے بارے میں ہمارا موضوع بحث کس میں ہے۔ اگر صحیح ہو جائے تو کس کے حق میں صحیح ہونا، مالک کے حق میں صحیح ہونا نہ ہونے کا ہمارا بحث ہے، یعنی ہمارے بحث اس میں کیا ہے، یہ مالک کے لیے صحیح ہوگا یا مالک کے لیے صحیح نہیں ہوگا، یہ ہمارا بحث ہے نا۔ وَهُنَاكَ فِي وُقُوعِهِ لِلْعَاقِدِ ذَا مَالِكَ، لیکن آنے والے بحث میں جو دوسرا بحث ہے اس میں گفتگو کس میں ہوگا، مالک کے حق میں ہونا نہ ہونے کے بعد نہیں ہوگا، مالک تو کٹ جائے گا نا، بلکہ وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ اگر یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا کس کے حق میں، خود عاقد فضولی کے حق میں صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، کب؟ اگر وہ خود مالک بن جائے اور خود اجازت دے دے تو پھر اسی کے حق میں یہ معاملہ واقع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں بحث ہو جائے گا۔ ہاں جی، سمجھ آنے رہا ہے۔ وَهُنَاكَ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْعَقْدِ، وہاں پر بحث ہوگا عقد معاملہ عاقد کے حق میں صحیح ہونے نہ ہونے کے حوالے سے، اذا مالک کہ اگر وہی عاقد کیا بن جائے بعد میں مالک بن جائے۔ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ، بس یہاں سے جب ان دونوں میں ہم نے فرق کیا کہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے، دونوں کا تعلق الگ الگ ہے اور ہمارے بحث پہلے والے سے دوسرے والے صورت سے نہیں ہے، تو اس بنا پر یہاں سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ انما ذکرہ فی الریاض، کہ صاحب ریاض نے اپنی کتاب ریاض کے اندر جو فرمایا ہے، کیا فرمایا تھا صاحب ریاض نے، کہ من ان بیع الفضول لنفسہ باطل، صاحب ریاض نے اپنی کتاب میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی فضولی معاملہ کرے کس کے لیے، غیر کے مال پر معاملہ کرے اپنے لیے، یعنی اس کے مقصد کے تحت کہ اس کا جو پیسہ اپنی جیب میں چلا جائے، اگر اس مقصد سے اگر معاملہ کرے تو بھی صاحب ریاض نے فرمایا کہ یہ معاملہ کیا ہے، معاملہ باطل ہے۔ ٹھیک، پہلے معاملے کو باطل بھی قرار دیا، پھر آگے کیا کیا صاحب ریاض نے، وَنَسَبَ إِلَى التَّذْكِرَةِ نَفْيُ الْخِلَافِ، اس کے بعد صاحب ریاض نے تذکرے کی طرف، علامہ کی طرف منسوب کیا، صاحب ریاض نے علامہ سے منسوب کر کے فرمایا کہ علامہ نے کیا فرمایا ہے، نفی الخلاف، کہ اس میں انہوں نے خلاف کی نفی کیا، یعنی لا خلاف فی بطلان، اس نے کہا بالفظ کر کہ انہوں نے صاحب ریاض نے علامہ سے منسوب کر کے فرمایا کہ علامہ نے اپنے کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کس میں اختلاف نہیں ہے، اس بیع کے بطلان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بطلان میں وہ ہے کہ بطلان میں ایک قسم کا کیا اجماع ہے، یعنی وہ انہوں نے صاحب ریاض نے علامہ کی طرف نسبت دے کر فرمایا کہ علامہ کے نظر میں اس پر اجماع ہے، کس پر اجماع ہے، اس عقد کی بطلان پر اجماع ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اجماع کا دعویٰ کرنا، یہ نسبت دینا اللہ جو ہے صاحب ریاض کا، یہ نسبت کیا ہے، فی غیر محلہ، یہ درست نہیں ہے، اس کا یہ نسبت یعنی کہ اجماع کا دعویٰ کرنا
اور اس اجماع کے دعویٰ کے نسبت علامہ کی طرف دینا یہ کیا ہے کہ یہ غیر محلی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں غیر محلی ہے؟ غیر محلی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ مشہور میں فرق نہیں کیا ہے۔ مشہور فقہا کا نظر کیا ہے؟ صحت ہے۔ جب مشہور کی نظر میں صحیح ہو تو اجماع کہاں سے آ گیا؟ اجماع اگر کم سے کم ایک دو نفر اگر کم ہوتے اس نظریے جن صحت کے قائلین کی تعداد ایک دو نفر ہوتے ہیں، تھوڑا کم بھی ہوتے تو آپ اجماع کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے پہلے بات واضح کیا ہے کہ مشہور کا نظریہ کیا ہے؟ صحت ہے، مشہور نے صحت کو مانا ہے، تو پھر بطلان پر اجماع کا دعویٰ سرے سے کیا ہے؟ غیر محلی ہے، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ کیا ہر جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ الا مگر ایک صورت ہو سکتا ہے، ایک صورت ہو سکتا ہے کہ اجماع کے دعویٰ میں تھوڑی سی کیا کریں ہم تعویل کریں۔ کیا تعویل کریں؟ الا ان یرید ما ذکرنہ، مگر یہ کہ علامہ کے اجماع کے دعویٰ سے مراد ہم کیا لے لیں؟ وہ دوسرے والوں کو لے لیں۔ ما ذکرنہ کے اشارہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے مراد یعنی علامہ نے جس عقد فضولی کے بطلان پر اجماع کا دعویٰ کیا اس سے مراد وہ عقد فضولی لنفسہ ہے کہ جس میں عقد کیا بن جائے؟ بعد میں مالک بن جائے اور خود اجازت دے دے، تو پھر یہ مراد ہے، اس کی بطلان مراد ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پہلی والا صورت تو پھر باطل نہیں ہے نا، کیونکہ اس میں تو مشہور نے کہا صحیح ہے، لہٰذا بطلان میں جس اجماع کا دعویٰ کیا اس سے مراد وہ دوسرا والا ہو سکتا ہے کہ جس میں عاقد بعد میں مالک بن کر اجازت دے دے، تو پھر اس کے بطلان پر اجماع کا دعویٰ ممکن ہے۔ الا ان یرید ما ذکرنہ، مگر یہ کہ اس سے مراد یہ دوسرا والا ہو، وہ ہوا خلاف ظاہر کلام ہے۔ لیکن اگر ہم علامہ کے یا شہبریات کے کلام کے ظاہر کو دیکھیں تو پھر اس کے کلام سے یہ والا ظاہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کلام کا ظاہر کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ان مطلق کا ہے نا، اگر فضولی لنفسہ کو انہوں نے مطلق کہا ہے تو اس کا ظہور کس میں جاتا ہے؟ عدم فضولی کی پہلی شکل میں جاتا ہے کہ جس میں اس نے خود فضولی ہو اور بعد میں مالک اصلی اس پر اجازت دیتا ہے تو صحیح عدم صحت کی بات ہے، لیکن خود عاقد ہو اور بعد میں مالک بھی بن جائے اور خود اجازت دیتا ہے صحیح ہونا نہ ہونا، یہ کیا الگ موضوع ہے۔ تو اس کے کلام کے ظاہر سے کیا لگتا ہے؟ پہلے والا لگتا ہے، دوسرے والا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آنے رہا ہے؟ ختم ہو گیا۔ بقیہ ہونا امران، اب یہ موضوع ختم ہو گیا، دو نقطہ باقی رہ گیا۔ عدم فضولی لنفسہ کے اندر باقی تمام ابحاث تو ختم ہے لیکن دو نقطہ باقی ہیں۔ کون سے دو نقطہ؟ الاول، پہلا نقطہ یہ ہے کہ انه لا فرق على القول بالصحة بالفضول بين قول مال الغير عينا او دینا في ذمة الغير، ٹھیک ہے؟ ومنه جعل العوض ثمنا او مثمنا في ذمة الغير۔ دیکھو کیا ہوتا ہے؟ عدم فضولی لنفسہ دو صورت ہو سکتا ہے۔ عدم فضولی لنفسہ کی دو صورت، ایک بندہ غیر کے مال کو فروخت کرتا ہے اپنے لیے تاکہ اس کا عوض یا معوض اپنی جیب میں چلا جائے، دو فرق ہو سکتا ہے۔ ایک فرق تو پہلے ہوا کہ جس میں کیا ہے؟ ثمن یعنی عوض اور معوض دونوں عین ہیں، مطلب یہ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، کسی کو فروخت کرتا ہے اور پیسہ بھی ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی عین ہے، عوض بھی عین ہے، معوض بھی عین ہے، یہ مسئلہ کون ہے؟ اور ایک صورت کیا ہو سکتا ہے کہ عوض اور معوض میں سے ایک دین ہوگا۔ فرض کرے آپ کیا کہتے ہیں؟ موبائل کو فروخت کرتے ہیں اور موبائل کی جو قیمت کو کسی غیر کے ذمہ پہ لگاتے ہیں کہ میں اس موبائل کو آپ کو فروخت کروں گا، آپ کے مخاطب کے تھا، لیکن اس 10,000 دینار کے مقابلے میں جو آپ کے ذمہ پر نہیں ہوگا بلکہ آپ کے فلان دوست کے ذمہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا مثلا میں آپ کو 1 من گندم فروخت کروں گا، کون سا 1 من گندم؟ میرا نہیں بلکہ دوست کا ہے، زید کا 1 من گندم، یعنی 1 من گندم 10,000 دینار کے مقابلے میں آپ کو فروخت کروں گا، وہ 1 من گندم جو کہ زید کے گردن پر ہوگا وہ میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ زید کے 1 من گندم کو فروخت کر رہے ہیں نا، لیکن وہ کس کے گردن؟ ابھی سامنے نہیں ہے، وہ 1 من گندم سامنے نہیں ہے، وہ تو ابھی فصل تیار ہونے کے بعد دینے والا ہے نا، لیکن آپ نے اپنے گردن پر نہیں لگایا بلکہ زید کے گردن پہ لگا جائے کہ زید کی گردن پر جو ایک جو 1 من گندم ہے میں آپ کو 10,000 کے مقابلے میں فروخت کروں گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ معوض کو کسی کے ذمہ پہ لگا کر فروخت کرنا۔ ایک دفعہ عوض کسی کے ذمہ پہ لگاتا ہے، مثلا کہ یہ موبائل میں آپ کو فروخت کروں گا 10,000 دینار کے مقابلے میں جو کہ آپ کے گردن پر نہیں فلان کے گردن پر ہوگا، تو یہاں پر کیا عوض کسی اور کے ذمہ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم عقد الفضولی لنفسہ کو اگر صحیح قرار دیتے ہیں، جیسا کہ مشہور کا بھی نظر ہے، مشہور کا کیا نظر ہے؟ عقد الفضولی لنفسہ صحیح ہے، کس کے ہم صحیح ہے؟ مالک اصلی کے ہم صحیح ہیں، تو اس صحیح کو ماننے کی صورت میں پھر فرق نہیں ہے کہ کیا عوض و معوض عین کی شکل میں فروخت کرے جو غیر کا ہو تب بھی صحیح ہے مالک کے ہاں میں، اگر عوض یا معوض میں سے ایک عین نہ ہو بلکہ معافی ذمہ ہو
دین کی شکل میں ہو تو تب بھی، اگر غیر کے ذمہ پہ لگاتا ہے تو تب بھی صحیح ہو، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہوگا۔ کس کے حق میں صحیح ہوگا؟ جس غیر کے ذمہ پہ لگایا ہے معاملہ، اس غیر کے حق میں صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ نہیں رہا ہے؟ انہ لا فرق علی القول بالصحۃ بالفضول لنفسہ، اگر بالفضولی کو اگر ہم صحیح قرار دیتے ہیں، اب یہاں لنفسہ کے قید نہیں لگایا ہے، قید نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ تقریباً عام ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس پہلے چونکہ بات اس سے مربوط ہے، لہٰذا مراد یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس غیر کی بات ہے نا، غیر کے مال کو فروخت، تو لہٰذا معاملہ کیا ہے؟ غیر کی ذمہ پہ لگا رہا ہے، اپنے ذمہ پہ نہیں لگا رہا ہے جی۔ تو لہٰذا اگر فضولی لنفسہ کو اگر ہم صحیح قرار دیتے ہیں تو فضولی لنفسہ کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے بین کون مال الغیر عینا، کہ جس غیر کا مال فروخت کر رہا ہے وہ عین کی شکل میں ہو، عین کی شکل میں یعنی ظاہراً شے خارجی کی شکل میں فروخت کرے، او دیناً فی ذمۃ الغیر، یا وہ دین ہو کسی غیر کے ذمے پہ لگا کے فروخت کرتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح قرار دیتے ہیں دونوں میں صحیح ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے ایک ہے، اسی کا مصداق ہے، منہ تمہارا یعنی اسی، یعنی عوض یا معوض کو دین قرار دینے کی ایک مثال ہے۔ عوض یا معوض کو دین قرار دینے کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے؟ جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمۃ الغیر، کہ عوض کو چاہے وہ ثمن کی شکل میں ہو، چاہے وہ عوض معوض مثمن کی شکل میں ہو، اس کو کس کے ذمہ پہ قرار دیں؟ کسی غیر کے ذمہ پہ قرار دیں کہ میں آپ کو یہ موبائل، میرا موبائل تو فروخت کروں گا، لیکن اس 10,000 کے مقابلے میں فروخت کروں گا جو کہ تمہارے گردن پر نہیں، فلان کی گردن پر، لہٰذا عوض کو کسی غیر کے ذمہ پہ لگا دیں۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک موبائل فروخت کروں گا 10,000 کے مقابلے میں، وہ موبائل میرے ذمہ پر نہیں ہوگا بلکہ فلان کے ذمہ پر ہوگا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں معوض کو کسی غیر کے ذمہ پہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد پھر یہاں پر سوال آتا ہے کہ پھر وہ غیر کے ذمہ پر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ عوض یا معوض کو کسی غیر کے گردن پہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار دو ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے لفظ میں اضافہ غیر کی طرف کریں، لفظاً دل میں قصد کرے یا نہ کرے فرق نہیں ہے، دل میں فرض کرے تو غیر کا قصد نہ بھی کریں، لیکن اپنے لفظ میں کیا کریں؟ اس معافی ذمے کو غیر کے گردن پہ لگا دیں، یہ طریقہ ہو سکتا ہے پہلا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لفظ کو تو مطلق رکھتے ہیں لیکن دل میں قصد کرتے ہیں کہ میرے مقصد تم نہیں بلکہ فلان کی گردن پر ہوگا، تو لہٰذا اس معافی ذمے کو غیر پہ لگانے پر دو طریقہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ثم ان تشخیص معافی ذمہ، پھر اس معافی ذمے کی تشخیص، کون سا معافی ذمہ؟ جو آپ کسی غیر کے گردن پہ لگاتے ہیں نا، عقد فضولی کے اندر معافی ذمے کو کسی غیر کے گردن پر لگانے میں اس کی معافی ذمے کی تشخیص کیسے کریں؟ الذی یعقد علیہ الفضولی، کہ وہ معافی ذمہ کہ جس کے اوپر فضولی عقد کرتا ہے، یہ فضولی، اس معافی ذمے کی تشخیص کیسے کریں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اما باضافت الذمہ الی الغیر، یا تو آپ اپنے لفظ کے اندر، اپنے تلفظ کے اندر کیا کریں؟ معافی ذمے کو ڈائریکٹ غیر کی طرف منسوب کر کے لگا دیں، ذمہ اس کی طرف اضافہ کر کے لگائیں۔ مثلاً کیسے؟ اس طرح بیان یقول، جیسا کہ فضولی کہتا ہے، یقول من یقول، فضولی جیسا کہ فضولی اپنے مشتری سے کہتا ہے، اپنے مخالف سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بعت قرا من طعام، میں آپ کو کھانا کھانے کا ایک کر کہتے ہیں، ایک مقدار ہوتا ہے، مثلا آپ اس کر کے جگہ پر آپ کہتے ہیں 1 کلو کی مثال دے سکتے ہیں کہ میں آپ کو کھانے کے 1 کلو فروخت کرتا ہوں۔ کون سے کھانا؟ فی ذمت فلان، وہ کھانا جو کہ میرا نہیں بلکہ فلان کی گردن پر ہے۔ میں آپ کو 1 کر کھانا فروخت کرتا ہوں، 10 کلو کھانا فروخت کرتا ہوں، 10 کلو چاول فروخت کرتا ہوں، وہ 10 کلو چاول جو کہ زید کی گردن پر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بی قضا، کس کے مقابلے میں؟ بی قضا نا بی 10,000 دینار، 10,000 دینار کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ معوض غیر کے گردن پہ لگایا، عوض غیر کے گردن پہ لگایا، مثمن یا معوض کو غیر کے گردن پہ لگایا اور اس کو فروخت کیا آپ نے۔ جب معافی ذمے کو فروخت کیا ہے فضولی نے، کس کے گردن پہ لگاتے ہوئے؟ غیر کے گردن پہ لگاتے ہوئے فروخت کیا ہے، تلفظ میں ایسا کیا۔ ٹھیک ہے؟ او یا دوسرا طریقہ، بعت ھذا بکذا فی ذمت فلان، یا یہ کہا کہ میں نے اس مال کو یا اس موبائل کو آپ کو فروخت کروں، موبائل تو میرا ہے، میں آپ کو فروخت کرتا ہوں موبائل کو، کس کے مقابلے میں؟ بکذا، اس 10,000 دینار کے مقابلے، اس 1,00,000 دینار کے مقابلے میں، فی ذمت فلان، کی وہ 10,000 دینار یا 1,00,000 دینار کس کے ذمہ پہ ہوا؟
فلان، یعنی میں آپ کو یہ موبائل فروخت کرتا ہوں 1,00,000 دینار کے مقابلے میں، اور 1,00,000 دینار آپ کی گردن پر نہیں ہوگا بلکہ فلان شخص کے گردن پر ہوگا. تو لہٰذا آپ نے عوض کو یا سامان کو کیا لگا دیا؟ کسی غیر کی گردن پر. تو لہٰذا یہ بھی عقد فضولی ہیں. ٹھیک ہے نا. وَحُکْمُهُ، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ پھر اس معاملے کا حکم، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ غیر کے ذمہ پہ لگا دیا ہے، یا عوض کو غیر کے ذمہ پہ لگایا ہے، معوض کو غیر کے ذمہ پہ لگایا ہے نا. پھر اب وہ غیر کو پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ غیر یا وہ قبول کرے گا یا رد کرے گا. تو وہ حکمہ، اور اس عقد کا حکم یہ ہے کہ انہ لو اجازہ من اجازہ ذالک الغیر، وہ غیر کی جس کے ذمے پہ آپ نے عوض یا معوض کو لگایا ہے، اگر وہ غیر معاملے کی اجازت دے دے تو کیا ہوگا؟ پھر اجاز فلان سے مراد وہ فلان جس کے ذمے پہ لگایا ہے، تو کیا ہوگا؟ یقع العقد لہ، تو پھر عقد واقع ہوگا. کس کے لیے واقع ہوگا؟ عاقد کے لیے واقع ہوگا یا غیر کے لیے واقع ہوگا؟ اس غیر کے ہم واقع ہوگا نا، کیونکہ آپ نے غیر کے ذمے پہ لگا، اس نے اجازت بھی دیا تو قبول کیا، اس کے معاملہ بھی اس کے حق میں واقع ہو جائے گا. وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ رَأْسًا، لیکن اگر وہ غیر معاملے کو رد کرے، وہ کہے کہ میں اس معاملے کو قبول نہیں کروں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر بَطَلَ رَأْسًا، پھر یہ معاملہ سرے سے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ. معافی ذمے کی تشدد کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ غیر کے ذمے پہ ڈائریکٹ اپنے لفظ کے اندر تلفظ میں ہی اس معافی ذمے کو غیر کے اوپر لگا دیتا ہے. دوسرا طریقہ او بقصدہ العقد لہ، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بقصد الفضولی، ٹھیک ہے، سمجھ جاتا ہے فضولی کی طرف کہ فضولی نے اپنے دل میں قصد کیا، اس نے اپنے لفظ کو تو مطلق رکھا ہے نا، بعتک ھذا الموبائل بعشرۃ بمئۃ الف دینار، فقط یہ کہا ہے، تلفظ مطلق رکھا ہے، لیکن دل میں قصد کیا بقصد الفضولی العقد لہ، فضولی نے دل میں قصد کیا ہے کہ میں یہ عقد اس غیر کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس عقد کو اس غیر کی خاطر کر رہا ہوں، اس غیر کے لیے، تاکہ اس جو ہے وہ ثمن آ جائے، کس کے گردن پر آ جائے؟ اس غیر کے گردن پر، یا یہ کہ اس کا جو مضمن ہے وہ غیر کے ذمے پر چلا جائے. فَإِنَّهُ اذا قصده في العقد فإن الفضولی اذا قصد ذلك الغیر في العقد، کیونکہ جب فضولی نے اس غیر کا قصد کیا عقد کے اندر، عقد کیا اور دل میں کا کیا قصد کیا؟ عقد کو اس غیر کے لیے کرنے کا قصد کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تعین کونہ صاحب ذمہ، تو خود بخود معین ہو جائے گا کہ کون ذالک الغیر صاحب ذمہ، کہ وہی غیر صاحب، کیونکہ آپ نے معافی ذمے کو فروغ کیا نا، عین کو تو فروغ نہیں کیا ہے. معاملہ آپ کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ معاملہ آپ معافی ذمے پر بھی کر رہے ہیں، اور دل میں معاملے کا قصد کون کر رہا ہے؟ اس غیر کا قصد کر رہے ہیں. تو پھر خود بخود مشخص ہو جائے گا کہ معاملہ بھی کس کے لیے ہو جائے گا؟ پھر وہ اس غیر کے لیے ہوگا جس کے گردن پہ معافی ذمہ لگا ہے، تو معافی ذمے کے مالک وہی غیر ہی ہوگا، پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تعین کونہ صاحب ذمہ، تو پھر خود بخود اس کے قصد کے ذریعے سے معین ہو جائے گا کہ وہی صاحب ذمہ ہی عقد کا مالک ہو جائے گا، معافی ذمے کا مالک وہی ہوگا جس کی خاطر آپ نے عقد کیا ہے. کیوں یہ تعین ہو جائے گا؟ تعین کیوں ہوگا؟ لما عرفتہ، کیونکہ آپ نے پہلے ہی جان چکا ہے. کیا جان چکا ہے؟ من استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنہ الآخر، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ معاوضہ حقیقیہ کا تقاضا کیا ہے؟ معاوضہ حقیقیہ صدق آنے کے لیے معیار کیا ہے؟ جس کی ملکیت سے مبیع خارج ہوگا، ثمن اسی کی ملکیت میں چلا جائے. ہاں جی، ہے نہیں ہے؟ یا آپ مطمن کو جس کی گردن پہ لگا دیتا ہے تو ثمن بھی اس کے کیا ہو، اسی کی گردن سے نکلے گا نا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ مبیع کو ایک شخص کی گردن پہ لگا دیتا ہے اور اس کا پھر اس کے عوض کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں چلا جائے تو معاوضہ حقیقی کے منافی ہیں. لہٰذا معاوضہ حقیقی سے کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ جس کے لیے معاملہ کیا ہے وہ جو ہے مبیع کی اسی کی ملکیت سے نکل جائے تاکہ ثمن اسی کی ملکیت میں چلا جائے. لما عرفت من استحالت دخول احد العوضین، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ عوضین میں سے ایک داخل ہو جائے کس کی ملکیت میں؟ فی ملک غیر من خرج عنہ الآخر، ایسے شخص کی ملکیت میں چلا جائے کہ جس کی ملکیت سے معاوض نہیں نکلا، یعنی عوض اس شخص کی ملکیت میں جائے کہ جس کی ملکیت سے معاوض نہیں نکلا. یہ تو معاوضے کے منافی ہے. ٹھیک ہے نا. الا علی احتمال ضعیف، ہاں ایک احتمال ضعیف پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جس کو کاشف الغطا نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کیا کہا تھا
کہ کسی ثمن کا کسی کی ملکیت میں آنے کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً مطمئن بھی اس کی مالک ہو، مطمئن کا وہ مالک ہو، بلکہ مطمئن کا مالک نہ ہوتے ہوئے بھی ثمن اس کی ملکیت میں آ سکتا ہے، جیسے کہ کاشف بہتان نے پہلے کہا تھا۔ یہ احتمال ضعیف ہے، لیکن عام فقہاء کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ عن بعض تقدم عن بعض، جیسا کہ بعض علماء اعلام سے یہ گزر گیا، ٹھیک ہے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ما فی ذمہ کی تشخیص کا دو طریقہ ہیں، یا الفاظ اور تلفظ میں ہی ما فی ذمہ کو غیر اس کی طرف نسبت لگا دے، یا الفاظ میں تو مطلق رکھیں لیکن قصد میں اس ما فی ذمہ میں اس بندے کو معین کرے، قصد اس کے لیے کرنے کا ارادہ کرے تو خود بخود ما فی ذمہ بھی اسی کے گردن پہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔